ہم بات کریں اس موٹاپے کے حوالے سے بہت سے لوگوں کے نیگیٹو کامنٹس دیکھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے ان لوگوں کو غلط پروف کرنا ہے اور وہ بڑے پازیٹیو وے میں اس کو لے کر اپنی زندگی پوری ٹرانسفارم کر لیتے ہیں. لیکن کہیں کہیں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ وہ لوگ جن کا وزن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے, مطلب دیکھیں ہر ایک کی اپنی فزیکل ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں, کوئی لمبا ہے کوئی موٹا ہے, میں اگر لمبی ہوں ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, لیکن آپ اس کو جج کریں اس پہ اور اس پہ نہ صرف اس کو جج کریں آپ اسے نفرت کرنے لگ جائیں تو یہ جناب جو موٹا شخص ہے اس کا قصور نہیں, یہ آپ کے اپنے موٹے دماغ کا قصور ہے. آپ کے اپنے دماغ کے ساتھ کوئی ایشو جس کو آپ کو جو ہے اس کو ٹھیک کرنا فکس کرنا پڑے گا. رابعہ بھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنے مطلب میں تو ان کو دیکھ رہی ہوں, مجھے تو وہ بہت اچھی بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی لگ رہی ہے, لیکن ان کے سسرال والوں کے نزدیک ان کا جو وزن تھا وہ بہت زیادہ تھا اور ان کا گھر بھی اسی وجہ سے ٹوٹا. تو میں رابعہ سے ہی ذرا ان کی زبانی جانوں گی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. رابعہ میں تو آپ کو دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ آپ بڑی پیاری ہیں, بڑی پلیزنٹ آپ کی پرسنالٹی ہے, لیکن آپ نے بتایا ہے کہ آپ کے اس موٹاپے کی وجہ سے آپ کی شادی ختم ہو گئی. ایکچولی ہماری لو میرج ہوئی تھی, ہم لوگ کوچنگ سینٹر میں ساتھ پڑھتے تھے, تو 1 ایئر ہماری ریلیشن شپ رہی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم ایک ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے, اس کے بعد انہوں نے مجھے پرپوز کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ مطلب آپ نے کیا دیکھا مجھ میں, مطلب میرا تو ویٹ بھی زیادہ ہے اور آپ ماشاءاللہ اچھے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا چلیں آپ اپنی فیملی سے ڈسکس کریں نا. تو ان کی فیملی میرے گھر پر آئی. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں اس چیز پہ تھا کہ اگر میرا ویٹ زیادہ تو کیا میں خوبصورت نہیں ہوں, کیا مجھے کوئی پرپوز نہیں کر سکتا؟ پہلے تو آپ مجھے بات بتائیں. مطلب لوگوں کی سوچ کو دیکھتے ہوئے, مطلب مما کے گھر اگر رشتہ والے آتے تھے میرے دیکھنے تو مطلب ایسے ایشوز ہوتے تھے, تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے انہیں یہ بات ڈسکس کی تھی کہ مطلب آپ نے کیوں مطلب مجھے پسند کیا. یعنی کہ آپ کی نظر میں آپ کا اتنا کم تھا کہ آپ کو لگا کہ مجھے تو کوئی بندہ پسند ہی نہیں کر سکتا. مطلب میرا ویٹ بہت زیادہ تھا اور وہ بہت دبلے پتلے تھے, تو بس یہ سب سوچ کر میں نے ان سے بات کہی تھی. تو پھر انہوں نے اپنے گھر والوں سے بات کی؟ انہوں نے گھر والوں سے بات کری, ان کے گھر والے آئے میرے گھر پر نا رشتہ لے کر. تو مطلب ان کی میری جو سانس تھی انہیں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کی پسند ہے ہم کرتے ہیں. لیکن میری نندوں کو ایشو تھا. مطلب جب وہ دیکھنے آئے تھے تو مطلب مذاق اڑا رہے تھے, ایسا فیل ہو رہا تھا کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں برابر میں بیٹھ کر نا. تو لیکن میری سانس نے وہ ہینڈل کر لیا تھا ڈسکس. پھر ہماری شادی ہو گئی. شادی کے کچھ دنوں بعد ہی باتوں میں مذاق اڑا رہے تھے یا آنکھوں میں سے اشارہ کر رہے تھے جو آپ سمجھ رہی تھی کہ کیا نہیں, مطلب میں سامنے بیٹھی تھی تو وہ آپس میں گاسپس کر رہے تھے, تو مطلب اتنا لاؤڈلی بول رہے تھے کہ وہ سنائی آ رہا تھا کہ مذاق اڑا رہے ہیں آپ. لیکن پھر بھی اپنے شوہر کی محبت دیکھتے ہوئے میں نے راضی ہو گئی تھی یہ شادی کرنے کے لیے. تو پھر ہماری شادی ہوئی. شادی کے مطلب گزر ہی رہے تھے دن, مطلب فیملیز میں آنا جانا ہوا. تو ان کے جو فرینڈس تھے, ان کے کزنس تھے, مطلب ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ مطلب کیا سوچ کے تم نے اس سے شادی کری, تم تو اتنے پیارے تھے. مطلب منہ پہ آپ مذاق اڑا رہے تھے. تو پھر جب ہم گھر واپس آتے تھے, تب ہوتا تھا جب آپ شادی کے کھانوں پہ جا رہی ہوتی تھی, جی دعوت میں جاتے تھے, اور وہاں پہ آپ کو یہ سننے کو ملتا تھا کہ ایک نوبیاہتا دلہن کہیں جا رہی ہے کہ لوگ اسے پیار کریں گے, اس سے ملیں گے, اور وہاں پر یہ باتیں وہاں پر وہ مطلب انہیں ٹون کرتے تھے میرے ویٹ کو لے کر. پھر جب گھر آتے تھے تو میرا ہسبینڈ مطلب پھر مجھے ٹون کرتے تھے کہ اپنا وزن کم کیوں نہیں کرتی ہو تم, مجھے لوگوں سے باتیں سننی پڑتی ہیں, شرمندگی ہوتی ہے. پھر مطلب سے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا؟ ہماری اس بات پہ لے کے بہت لڑائی ہوئی کہ مطلب آپ نے پسند تو ایسے ہی کیا تھا نا, پھر آپ لوگوں کا سامنا کیوں نہیں کرتے. لیکن بس وہ کہنے لگے نہیں اب آپ اپنا وزن کم کریں, میں نے آپ کو ایسے ہی پسند کرا تھا, اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ ایسے ہی رہو گے اور مجھے لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس ہونا پڑے گی بار بار. پھر ہم لوگ کہیں جاتے تھے تو مطلب میں کوئی کپڑے پہنتی تھی, یہ مت پہنو تم اس میں اور زیادہ موٹی لگ رہی ہو, مطلب چینج کرو, مطلب جاتے جاتے کپڑے چینج کروا دیتے تھے, نہیں اچھی نہیں لگ رہی تم, چلو یہ کپڑے چینج کرو. اتنا مذاق اڑاتے تھے. اور یہ بھی ہوا کہ ہم شادی میں گئے ہیں تو میری نندیں کہنے لگیں کہ مطلب تم کیوں, مطلب کھانا کھلا کہنے لگی سب کے سامنے کہ مطلب آپ نہیں بھائی کھانا چھپا لیں, میری بھابھی سارا کھانا کھا جائے گی. پھر لوگوں نے مذاق اڑایا دیکھ کر کہ اتنی موٹی ہے کہ سارا کھانا کھا جائے گی. بہت شرمندگی ہوئی. پھر اس بات پر میرے شوہر نے پھر مجھے گھر آ کے اتنے تانے دیے کہ اپنا وزن کم کیوں نہیں کرتی ہو. پھر سانس نے یہ ہوا کہ ایک ٹائم کا انہوں نے کھانا بند کر دیا کہ نہیں تم اپنا وزن کم کرو, تمہارا وزن بہت زیادہ ہے. پھر
شوہر یہ بھی شادی کا پہلا سال چل رہا ہے, پہلا سال چل رہا ہے, اور اتنی ان کے اندر برداشت ختم کے چند ماہ میں انہوں نے مطلب اس سے زیادہ تو اور کیا ڈس ریسپیکٹ ہوگی کہ آپ اپنی بہو کے سامنے سے کھانا اٹھا لیں. کھانا بند کر دیا تھا انہوں نے میرا کھانا, اور مطلب مجھے کھانے کو نہیں دیتے تھے. جب میں کھانا بیٹھتی تھی تو ٹوکتے تھے کہ مطلب اتنا نہیں کھاؤ, اتنا کیوں کھا رہی ہو, اتنا وزن بڑھ گیا ہے تمہارا 6 ماہ میں, تو اتنا اور کھا رہی ہو, ایک تو موٹی تھی اوپر سے اور موٹی ہوئی جا رہی ہو کھا کھا کر. میرے بیٹے پہ تو رحم کھاؤ, اس کو تو دیکھو ذرا کیسا ہے وہ. اتنا انہوں نے مجھے ٹون کرا. پھر ایک دن مجھے میرے شوہر میرے گھر چھوڑ کر آ گئے کہ جب اپنے آپ کا وزن کم ہو جائے نا تب آپ آ جانا. اس بات پہ کوئی ایسا اور لڑائی نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, صرف اس بات پہ کہ وزن زیادہ ہے. مطلب آپ کے فرینڈس فون کر رہے ہیں بس اس بات پہ کہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے اب تمہیں اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے. آپ کے گھر والوں کا کیا کہنا تھا جب آپ گھر گئیں؟ گھر جب میں گئی تو مطلب گھر والوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا تھا اس میں, کہ مطلب تم نے ہی تو کہا تھا کہ مطلب یہ پسند کرتا ہے. میں نے کہا جی مما پسند کرتے تھے. تبھی میرے گھر والوں نے مجھے رکھا, تو مطلب گھر والے جاتے رہے, ان سے بات کرتے رہے کہ مطلب یہ تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے نا کہ آپ گھر چھوڑ کے چلے گئے. تو کہنے لگے نہیں, جب آپ اپنی بیٹی کا وزن کم کر دیں گے نا تو آ جائے گا, تب ہم رکھ لیں گے. ایسی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے آپ کو, پھر آپ کی شادی ختم کہاں ہوئی, آپ کو ڈیورس انہوں نے کب دی؟ جی انہوں نے مطلب کوئی رسپانس ہی نہیں دیا. مطلب میں انہیں کالز کرتی تھی, کوئی رسپانس نہیں, کہ مطلب آ جائیں. گھر والے جاتے تھے تو بس یہی کہہ کے انہیں جھاڑ دیتے تھے کہ نہیں اپنی بیٹی کا وزن تو کم کر لو, پہلے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. تو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو خوش راضی کرنے کے لیے آپ نے, پھر آپ کو لگا کہ آپ نے کہ ہاں میں کچھ کرتی ہوں. مطلب میرا وزن اتنا زیادہ تھا کہ مطلب اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی کہ مجھے ڈائٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. میرا وزن 10 سے 10 to 15 kg ویسے ہی لوز ہو گیا تھا, اتنا ڈپریشن. لیکن پھر بھی اس پہ وہ کہتے تھے نہیں تم بہت موٹی ہو, بہت موٹی ہو, بہت موٹی ہو. اتنا ٹارچر کرتے تھے, صبح شام اٹھتے بیٹھتے. اور آپ کی شادی ختم کب ہوئی؟ شادی میری ابھی 2020 فیب میں ختم ہوئی ہے. ابھی اس فیب میں آپ کی, اور 2021 میں آپ کی شادی ہوئی تھی؟ جی 2021 میں شادی ہوئی. اس سے مطلب 1 year بھی ریلیشن نہیں رہا. میں نے انہیں کال کی تھی, انہوں نے کال ریسیو کری. میں نے کہا کہ آپ لینے آ جائیں. میرے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں, مطلب لوگ آتے ہیں تو میرے ماں باپ کو باتیں سناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں رکھنا تمہیں, اور غصے میں آ کر انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی. مطلب یہ وہ چیز ہے کہ آپ نے ایک چیز کو ایسا کوئی دھبا بنا دیا کہ کوئی یہ موٹاپا کیا کوئی بد کرداری ہے کہ اگر کسی انسان کا ویٹ سے آتا ہو. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, جیسے شازیہ بھی شو کے شروع میں بھی کہتی تھیں کہ بچپن سے ہی انہوں نے اتنی بولنگ دیکھی ہے کہ انہوں نے 4th 6th اسٹینڈرڈ کے بعد سے انہوں نے اسکول چھوڑ دیا. پھر ہر ایگزام میں وہ پرائیویٹلی اپیئر ہوئی. پھر یہ ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہیں. ہماری سوسائٹی کو کیا مسئلہ ہے موٹے لوگوں سے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں جس طرح سے ان کی ابھی ساری بات میں سن رہی تھی, اس کے علاوہ بھی ہم اپنا کلینکل پریکٹس میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو بیسیکلی ویٹ کو لے کے ہمارے یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ایک ٹیبو بنا ہوا ہے, ایک اسٹیریوٹائپ ہے, مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ اگر کسی کا بہت زیادہ وزن ہے یا کوئی رنگت میں کالا ہے یا کسی کا قد بہت زیادہ لمبا یا بہت چھوٹا ہے تو یہ چیزیں ہمارے یہاں ہم اپنی سوسائٹی کے ایڈجسٹمنٹ میں نہیں لے کر آتے. اور بیوٹی کے سٹینڈرڈز ہم نے تو سیٹ کیے. مجھے نہیں یاد پڑتا پہلے زمانے میں کھاتے پیتے گھرانے کی لڑکیاں ہوتی تھیں, وہ اچھی ہیلدی ہوتی تھی. یہ تو بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو ماڈلز وغیرہ اسپیسیفکلی کیونکہ ان کا ایک پرٹیکولر ویٹ ہوتا ہے تو اس میں, لیکن یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ جی یہ اتنا زیادہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اس سے کوئی ہماری فزیکلی کسی چیز میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے یا میڈیکلی کوئی پرابلمز آ رہے ہیں. ویٹ ہو جاتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب شادی سے پہلے لڑکی کتنی اسکنی سی ہوتی ہے, یعنی اچھی پتلی دبلی پتلی, وہ بھی شادی کے بعد ہو جاتی ہے. اور یہ کامن ہے کہ آپ لازمی بات ہے کہ ایج کے ساتھ ساتھ آپ کا ویٹ آٹومیٹیکلی بڑھتا ہی ہے. لیکن تھوڑا سا زیادہ ویٹ ہونا, تھوڑا سا جو ہے وہ چیزوں کو آپ اتنا ہائی لائٹ کرنا, اٹ مینس کہ ہماری سوسائٹی میں بہت چینج آ رہا ہے. اور نارملی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں پر شاید وہ کہتے ہیں نا کہ آہستہ 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 جس طرح ہم یہ جو آہستہ آہستہ میڈیا میں جو ہم اتنی ماڈلز اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو یہ ہم اپنے اندر اس چیز کو جو ہے لے کر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ شاید ہمیں بھی اب وہ چیز اپنی عام لائف میں چاہیے.